عدل و حریت کے بے تاج بادشاہ، جن کا عدل و انصاف بڑا مشہور تھا، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب۔ میں نے کہا نبی کی صفتیں صحابہ میں بولتی تھی، اگر نبی سچے تھے تو صداقت ابو بکر میں چھلکتی نظر آتی تھی۔ اسی طرح اگر نبی انصاف کرنے والے تھے تو نبی کا عدل و انصاف عملی شکل میں، تصویر کی شکل میں حضرت عمر کی حیات میں نظر آتا تھا۔ نبی نے ہر موقع پہ انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کسی بنی مخزوم کی کسی عورت نے چوری کر لی، اسلام کا یہ نرالا درس ہے، عدل و انصاف اور مساوات، برابری، چھوٹے اور بڑے کا قصور الگ نہیں دیکھا جائے گا۔ یکساں سول کوڈ کے نعرے تو خوب لگتے ہیں، لیکن جب چوری میں بڑے بڑے نیتے پکڑے جاتے ہیں تو قانون نہیں گھسیٹتا ان کو، قانون صرف غریب کے لیے رہ جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا یہ درس رہا کہ اگر جرم بادشاہ نے کیا ہو، کسی مالدار نے کیا ہو، کسی غریب نے کیا ہو، سزا میں کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی۔ تو بنی مخزوم والے عزت دار گھرانے کے لوگ تھے، ان کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ اب چوری کر لی تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ ہاتھ کٹے گا، لیکن وہ ان کی عزت کا اور ناک کا مسئلہ تھا کہ ہمارے خاندان کی بے عزتی ہو جائے گی، تو انہوں نے نبی تک یہ بات پہنچائی، کسی کے ذریعے سے، حضرت اسامہ کے ذریعے سے بات پہنچائی کہ ہمیں آپ جو ہے دیت رکھ دیں، ہمارے اوپر کوئی جرمانہ لاگو کر دیں، ہم بھر دیں گے، کوئی رقم باندھ دیں، لیکن ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ نہ کٹے، اس سے ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ تو تمہارے خاندان کی بیٹی فاطمہ ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ میں ہاتھ نہ کاٹوں، اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو بنو مخزوم کی بات کرتے ہو، میری بیٹی خود اگر چوری کرے گی میں محمد اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بدر کے موقع پہ قیدی پکڑے گئے تھے، اب قیدی جب پکڑے گئے تو ان کو رات کو باندھا گیا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے سلا دیا گیا، حالانکہ کھانا کھلایا گیا، پانی پلایا گیا، سب کو کپڑے دیے گئے، لیکن کہیں بھاگ نہ جائے اس لیے رات کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اب ان قیدیوں میں نبی کے چچا بھی تھے، حضرت عباس، بڑی شخصیت ہیں، بعد میں اسلام لائے، نبی کے بڑے، عمر میں بھی بڑے ہیں، رشتے میں بھی بڑے ہیں، چچا ہیں، حقیقی چچا ہیں۔ اب ان کے بھی ہاتھ باندھے گئے تو نبی کو اس رات پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کے قریب کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بے چین نظر آ رہے ہیں، کراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میرے چچا پوری رات کرا رہے تھے، میرے چچا کے کرانے نے میری نیند بھی اجاڑ دی، مجھے بھی بے چین کر دیا، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس صحابی نے بتائے بغیر چپکے سے جا کے حضرت عباس کے جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان کو تھوڑے ڈھیلے باندھ دیے، تو حضرت عباس نے کرانا بند کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی نے محسوس کیا کہ حضرت عباس کیوں خاموش ہو گئے، کیا ان کی آنکھ لگ گئی؟ اسی صحابی سے نبی نے کہا دیکھ کے آؤ، کیا میرے چچا کی آنکھ لگ گئی، اب کرانے کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو اس نے بتایا بات یہ ہے کہ میں نے تھوڑے ہاتھ ڈھیلے کر دیے ہیں، اس لیے وہ سکون میں تھوڑے ہو گئے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ عدل و انصاف نہیں ہے، اگر ہاتھ ڈھیلے کرنے ہیں تو سارے قیدیوں کے ڈھیلے کر کے آؤ۔ میرا چچا ہو گیا تو کیا ہو گیا، جب عدل و انصاف کی باری آئے گی تو جرم میں سب برابر۔ تو یہ نبی کا عدل و انصاف اگر حضرت عمر کی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو عدل و انصاف ہر موقع پہ جھلکتا نظر آئے گا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ عدل و انصاف مشہور ہو گیا کہ عدل کا نام لیتے ہی، انصاف کا نام لیتے ہی ذہنوں میں حضرت عمر کا نام گردش کرنے لگتا ہے کہ عدل و انصاف بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں نے بھی مانا ہے کہ جو ہے حضرت عمر کا جو انصاف تھا ایسا انصاف ہم نے نہیں دیکھا۔ جرمنی میں عیسائی لڑکی نے
اپنی لائبریری میں 700 کتابیں وہ رکھی جو حضرت عمر کے بارے میں مختلف زبانوں میں لکھی گئی، اور اس نے لکھا کہ دنیا میں میرا آئیڈیل عمر بن خطاب۔ میڈیا والوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایک کرسچن لڑکی ہے، عیسائی ہے، عمر بن خطاب تو مسلمان تھے، تم نے اس کو اپنا آئیڈیل کیسے بنایا؟ کہ میں نے ان کا عدل و انصاف دیکھا، عدل و انصاف کرتے وقت انہوں نے نہ غریب دیکھا، نہ بادشاہ دیکھا، نہ گورنر دیکھا۔ وہ بچی کہتی ہے، میں نے عیسائی لڑکی کہتی ہے میں نے اسلامی ہسٹری پڑھی تو مجھے یہ واقعہ ملا کہ حضرت عمر کے پاس میں ایک شخص آ کے شکایت کرتا ہے کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے محمد نے مجھے کوڑے مارے، چابک مارے۔ وہ شکایت کرنے والا عیسائی تھا جو حضرت عمر سے شکایت کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں مارا تجھے؟ مصر کے گورنر کے بیٹے نے تجھے کیوں مارا؟ کہا کہ بات صرف اتنی سی تھی کہ ہم گھوڑ دوڑ کی ریس لگا رہے تھے کہ کون جو ہے گھوڑ دوڑ میں بازی لے جاتا ہے، کس کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے۔ تو ہم نے جب ریس لگائی تو میرا گھوڑا شہزادے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا۔ مصر کا جو گورنر تھا عمرو بن عاص، صحابی ہیں بہت بڑے، ان کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، میرا آگے نکل گیا۔ اس بات پہ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو نے میری توہین کر دی، پتہ نہیں میں عمرو بن عاص کا بیٹا ہوں جو مصر کا گورنر ہے، تیری ہمت کیسی ہوئی میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا لے جانے کی؟ اس نے غصے میں آ کے مجھے چابک مار دی۔ حضرت عمر نے اپنی پولیس کے افسر محمد بن مسلمہ کو بھیجا، اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف کو بھیجا، جاؤ عمرو بن عاص کو ان کے بیٹے کو بلا کے لے آؤ مصر سے۔ اب یہ گئے، ان کو مدینہ پیش کیا گیا، دونوں باپ بیٹے کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ رک جا، عیسائی کو مہمان بنا دیا کہ جب تک وہ مصر سے نہ آ جائیں تب تک تو میرے دسترخوان پہ مہمان ہے، میں تجھے انصاف دلاؤں گا، میرا نام عمر ہے، میں وہ عمر ہوں۔ جب مدینے میں زلزلہ آیا تو زمین کو عمر نے ٹھوکر ماری اور کہا کیوں کانپتی ہے؟ کیا تیرے سینے پہ عمر نے انصاف نہیں کیا؟ یہ کہنا تھا کہ زلزلہ تھم گیا، اور ایسا تھما کہ آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آگ بڑی لگی تھی مدینے کے پڑوس میں، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین مدینہ جل جائے گا۔ آگ اتنی خطرناک جنگل میں لگی ہے، اس کا رخ مدینے کی طرف ہے، وہ پہاڑوں سے نکل رہی ہے اور شعلے اس کے بھڑک رہے ہیں، تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ مدینہ جل جائے گا۔ عمر نے کہا تم کہتے ہو مدینہ جل جائے گا، عمر کی چادر لے جاؤ اور اس آگ سے کہو جلا کے دکھائے۔ جب آگ حضرت چادر ڈالی گئی تو آگ جو ہے واپس چلے گی۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں بالکل سچے واقعے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ دریائے نیل جو بڑا دریا تھا وہ چالو نہیں ہوتا تھا جب تک اس میں کوئی کنواری لڑکی نہ ڈالی جائے، یعنی بس ان کا عقیدہ بن گیا تھا تو دریا بھی خشک ہوتا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، دنیا دار الاسباب ہے، بندہ جہاں سے یقین کرتا ہے وہاں سے ہونے لگتا نظر آتا ہے، کرنے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ بن گیا تھا، کسی کنواری لڑکی کو جب سمندر میں ڈالتے تھے اس دریا میں تو پانی چلتا تھا، نہیں تو خشک ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کا جب زمانے میں مصر فتح ہوا، حضرت عمر کو پتہ چلا کہ جو ہے یہاں پہ یہ رواج چل رہا ہے، تو حضرت عمر نے خط لکھا دریائے نیل کے نام، میں عمر بن خطاب ہوں، اے دریا تجھے اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، ورنہ شہزادی اور ایک انسان کی جان دے کر ہم تجھ سے پانی نہیں مانگیں گے، تجھے چلنا ہو تو چل اللہ کے حکم سے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن وہ پرچی ڈالی گئی، عمر کا خط ڈالا گیا ہے، اس تاریخ سے لے کے آج تک وہ دریا کبھی خشک نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر ہے جس کا عدل و انصاف بولتا ہے۔ تو وہ عیسائی لڑکی کہتی ہے میں نے واقعہ پڑھا کہ حضرت عمر نے پھر مصر کے گورنر کو بلایا، اس کے بیٹے کو بھی بلایا اور تحقیق کی کیا تم نے اس کو چابک مارے؟ تو اس نے جرم کو قبولا کہ ہاں میں نے غصے میں جو ہے اس سے چابک مار دیے۔ تو امیر المومنین نے عمرو بن عاص کے بیٹے کو باپ کے سامنے اس عیسائی کے ہاتھوں سے کوڑے واپس مروائے۔
کہ جتنی تعداد میں اور جتنے زور سے تجھے مارے تھے اسی تعداد میں اس کو مار۔ اور ایک تاریخی جملہ کہا، حضرت عمر نے کہا اے عمرو بن عاص تم مصر میں گورنر بن گئے ہو باپ بیٹے، اللہ نے تو ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا تھا، تم نے لوگوں کو غلام کب سے سمجھا ہے؟ یہ تاریخی جملہ تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اس لیے میرا عمر آئیڈیل ہے کہ جب ایک عیسائی اس کے پاس انصاف لینے گیا تو عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ مصر کا گورنر ہے، بہت بڑا صحابی ہے، اسلام کا بہت بڑا ہیرو ہے۔ دیکھتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں، جب کوئی غریب جرم کرتا ہے تو رویے الگ ہوتے ہیں، کوئی وڈیرا کوئی جرم کر لے تو پھر سب کے منہ کو سانپ سونگھ جاتا ہے، تعویلیں کرتے ہیں، تو بڑا ایم ایل اے ہو سرپنچ ہو تو پھر جو ہے جرم کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، کوڑے لگائے۔ تو وہ عیسائی اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ عدل لینے کے لیے غریب سے غریب تر آدمی آیا۔ غسان کی ریاست کا گورنر جس کا نام جبلہ ابن اہم تھا، یہ عیسائی گورنر تھا، غسان کی ریاست کا آخری بادشاہ ہے، اس کے بعد اسلامی حکومت آ گئی تھی۔ تو حضرت عمر کے دور میں یہ اسلام میں داخل ہوا اور یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آیا۔ گورنر رہ چکا ہے، اسی شان سے طواف کرے گا نا۔ یہ طواف کر رہا تھا تو اس کی چادر بھی نیچے گھسٹ رہی تھی، تو کسی غریب کا پاؤں اس بادشاہ کی چادر پہ آ گیا۔ اس بادشاہ نے دیکھا کہ غریب ہے، میلا کچیلا ہے اور اس نے پاؤں میری چادر پہ رکھا ہے۔ بادشاہ نے اس غریب کو تھپڑ مارا۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن اس غریب نے جا کے شکایت حضرت عمر کے دربار میں کر دی کہ غسان کی ریاست کا گورنر طواف کر رہا ہے، اس کی چادر پہ میرا پاؤں آ گیا، میں نے دیکھا نہیں اور اس نے مجھے تھپڑ ماری، مجھے انصاف دلائی۔ اب اس کو بلایا گیا کہ تو نے اس غریب کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہا کہ اس نے جو ہے میری توہین کی، میری چادر پہ پاؤں رکھا۔ اور عمر نے کہا کہ یہ جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے یہ انسانوں کے طواف کے لیے ہے، تیری چادر طواف پہ نہیں کرے گی یہاں، طواف کے اصولوں سے طواف کر۔ اس کو مارا کیوں؟ کہ اب کیا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا، اور عمر نے کہا ہوگا کیا؟ اس غریب کا ہاتھ ہوگا اور تیرا چہرہ ہوگا، جتنی زور سے تو نے مارا تھا اتنی زور سے یہ مارے گا۔ کہا مجھے شام تک ٹائم دو، میں معافی وغیرہ کے بارے میں کچھ سوچ لوں، میری جو ہے میں گورنر ہوں، میری بے عزتی ہو رہی ہے، مجھے شام تک آپ موقع دیں۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے، شام تک تجھے موقع دیتے ہیں، انصاف کے لیے حاضر ہو جانا، ورنہ کہیں عمر کی تلوار سے تیری گردن نہ اڑ جائے۔ تو وہ راتوں رات بھاگ گیا اور اسلام چھوڑ دیا۔ اس نے گورنر تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا، عمرہ بھی چھوڑ دیا، اسلام بھی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے گورنر تھا عیسائی وہ اسلام سے نکل گیا، کہا ہزاروں ایسے اسلام سے نکل جائیں، عمر صرف انصاف جانتا ہے۔ غریب ہو، بادشاہ ہو، کسرا ایران کو سپر پاور طاقت تھی اس وقت، ہرمزان بہت بڑا گورنر تھا، یہ ہار گیا مسلمانوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قادسیہ کی جنگ ہوئی، مدائن کی جنگ ہوئی، وہ ایک قلعے میں جا کے محفوظ ہو گیا۔ حضرت عمر کی فوج نے اس کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کی فوج نے گھیر لیا، تو اس نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قتل مت کرو، مجھے عمر کے پاس لے جاؤ، تمہارے امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس لے جاؤ، میرا فیصلہ وہاں ہوگا۔ تو مسلمان اس کو پکڑ کے حضرت عمر کے پاس مدینہ لے آئے۔ جب مدینہ لے آئے تو اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلایا جائے، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا ہے، اس کے بدلے میں تیری گردن اڑائی جائے گی۔ اس نے کہا مجھے پانی تو پلا دو، مار تو ایسے ہی دو گے۔ حضرت عمر نے پانی منگایا، جب وہ پانی پینے لگا تو اس نے اب یہاں پہ چالاکی کی، عمر سے کہنے لگا، ہاتھ اس کا کانپ رہا تھا، گلاس جو برتن جو بھی تھا وہ ہل رہا تھا، پانی اچھل رہا تھا۔ عمر نے کہا اتنا کیوں کانپتا ہے؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ پانی پینے سے پہلے نہ مار دیا جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، پانی جب تک یہ جو تیرے ہاتھ میں پانی ہے یہ جب تک تو نہیں پیے گا تب تک ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔
تو اس نے وہ برتن پھینک دیا اور پانی کو گرا دیا کہ عمر تم نے کہہ دیا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیو گے تب تک جو ہے قتل نہیں کیے جاؤ گے، اب پانی تو میں نے گرا دیا ہے، اب اپنے وعدے پہ سچ تمہارا انصاف اگر مشہور و معروف ہے تو یہ انصاف کر کے دکھاؤ، وعدہ پورا کر کے دکھاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا جا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا مجھے اب مت جانے دو، مجھے تو کلمہ پڑھاؤ، مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا۔ یہ حضرت عمر کا عدل و انصاف تھا جو ہر موقع پہ بولا کرتا تھا۔ ہر صحابی کے کچھ خصوصی اوصاف ہوتے ہیں۔ جب آپ حضرت علی کا نام لیں گے تو شجاعت ٹپکتی نظر آئے گی، حضرت عثمان کا نام لیں گے تو شرم و حیا نظر آئے گی۔ تو جب عدل و انصاف اور مساوات کی اور برابری کی بات آئے گی، یکساں سول کوڈ کی بات آئے گی تو عمر ذہنوں میں گردش کرے گا۔ عدل و انصاف ان کا بڑا مشہور تھا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کو، محرم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے، اتنا بڑا اسلام کا دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، اور نبی کے رشتے میں سسر ہیں۔ 4 خلیفہ ہیں، 4 میں سے 2 داماد ہیں، 2 سسر ہیں۔ حضرت ابوبکر نبی کے سسر ہیں، بیٹی تھی عائشہ نبی کے نکاح میں۔ عمر بھی سسر ہیں، عمر کی بیٹی حفصہ نبی کے نکاح میں تھی۔ دوسرے جو 2 ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ دونوں نبی کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، حضرت علی کے نکاح میں نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ آئی۔ یہ رشتے ہیں۔ اب محرم 10 تاریخ سے شروع نہیں ہوتا، گنتی 10 سے شروع نہیں ہوتی، گنتی 1 سے شروع ہوتی، اور محرم بھی 1 سے شروع ہوتا ہے۔ اب غم منانے والوں کو دیکھو جو کہتے ہیں ہم حضرت حسین کا غم مناتے ہیں، تو محرم ہی میں دیکھ لیتے، اگر پورے سال نہیں دیکھتے تو کوئی بات نہیں، پورے سال میں کوئی تاریخ خالی نہیں ہے جس میں اسلام کا کوئی بڑا ہیرو شہید نہ ہوا، لیکن محرم میں اگر غم منانا تھا تو پہلی تاریخ کو کیوں بھول گئے؟ یہ کون تھا عمر؟ یہ وہ عمر تھا جس کے اسلام پہ جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ آج اسلام، عمر کے اسلام لانے نے پورے آسمانوں میں خوشی کی لہر ہے، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ قرآن میں بہت سارے موقع ایسے ہیں کہ عمر نے جو زمین پہ کہا پھر بعد میں وہی اللہ نے وہی بنا کے وہی بات بھیج دی۔ قرآن میں 17 مقامات ہیں، یا 21 یا 23 یا 27 یا 29، الگ الگ مفسرین نے کہا کہ یہ وہ موقع ہیں کہ حضرت عمر نے کہا جی کرتا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوں، نبی نے فرمایا جی تو میرا بھی کرتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، تو بس یہ عمر کی بات تھی۔ اب جبریل وہی لے کے آ گیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو۔ عمر کی غیرت تھی کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس ہر کوئی آ جاتا ہے، یہودی بھی ملنے آ جاتے ہیں، عیسائی بھی ملنے آ جاتے ہیں، نوجوان بھی آپ کے گھر آ رہے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ کی جو بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، یہ غیروں سے پردہ کریں۔ حکم آ گیا۔ عمر نے بہت سارے میں نے کہا نا کتنے گنائیں گے آپ، 17 21 23 27 یا 29 یا 31، یہ وہ مقامات ہیں کہ جو حضرت عمر نے رائے دی، بعد میں وہی اللہ کا بھی فیصلہ آیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ جب عمر آیا تو اسلام کو مضبوطی ملی۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں، عمر رسول اللہ کی مراد ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا تھا، خانہ کعبہ کے پاس حرم میں جا کے، یا اللہ یا تو ابو جہل کو اسلام دے کے اسلام کو مضبوط کر، یا عمر کو اسلام دے کر اسلام کو مضبوط کر۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی۔ ابو جہل کو تو امت کا فرعون بنایا، لیکن عمر نبی کی دعا بن کے اسلام میں آئے، اور جیسے ہی اسلام میں آئے اسلام مضبوط ہو گیا۔ چھپ کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی جب تک عمر اسلام میں نہیں آئے تھے، دار ارقم میں نمازیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت عمر حالانکہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، ایک صحابی ملے، کہاں جا رہے ہو؟ نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟
کہا کہ میں نعوذ باللہ محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ انعام دیے تھے بڑے بڑے سرغناؤں نے، جہل اور کفر کے لیڈروں نے کہا تھا کہ اگر کوئی محمد کا سر قلم کر دے نعوذ باللہ تو ہم اسے انعام دیں گے، 100 اونٹ دیں گے اور سرخ عرب کے اونٹ دیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کافرو، یہ انعام تو تمہارے گھر رکھو، یہ کام میں فری میں کر دیتا ہوں۔ تلوار ننگی لے کے نکلے تھے، راستے میں ایک صحابی ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہ کیوں قتل کرنے جا رہا ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو قتل کے قابل نہیں، وہ تو بڑے پیار کے قابل ہیں، بڑے مہربان ہیں، ان کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ ان کا قرآن برداشت نہیں ہوتا، ان کا قرآن ہمارے باپ داداؤں کے دین کی برائیاں کرتا ہے، ان کا قرآن برداشت نہیں ہوتا۔ تو صحابی نے کہا قرآن برداشت نہیں ہوتا؟ قرآن تو تیری بہن کے گھر گونج رہا ہے، میں سن کے آیا ہوں، تو کن کو قتل کرنے چلا ہے؟ قرآن کو تو روکے گا؟ قرآن تو تیری بہن کے گھر پہنچ گیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں میں سن کے آیا ہوں، جا کے دیکھ لے۔ اب سارا غصہ پلٹا اور بہن کے گھر پہنچے۔ خیر لمبا واقعہ ہے، لیکن وہاں سے جب قرآن سن کے نرم ہوئے اور دار ارقم میں پہنچے، تھوڑی دیر کے اسلام میں قبول ہوئے، ابھی تھوڑی سی دیر ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اسلام پہ نعرہ لگایا اور صحابہ نے نعرہ تکبیر، یہ عجیب انداز سے اسلام میں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو کہا کہ صفیں درست کرو، نماز ہوگی۔ تو حضرت عمر ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں، یہاں چھپ کے کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کا گھر خانہ کعبہ تو باہر ہے، وہاں ہونی چاہیے۔ اب مسلمانوں نے یہ طعنہ تو نہیں دیا کہ تم ہی روکتے تھے اب تم ہی پوچھتے ہو، بلکہ کہا کہ وہ تمہاری برادری کے لوگ جو ہیں انہیں گوارا نہیں ہے، وہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ کہ کون نہیں پڑھنے دیتا؟ عمر اسلام میں آئے اور پھر بھی چھپ کے نمازیں پڑھیں، فائدہ کیا ہوا عمر کا اسلام میں آنے کا؟ چلو باہر، کون روکتا ہے؟ آؤ میرے پیچھے۔ سب کو باہر لے کے گئے، خانہ کعبہ کے پاس میں جا کے کہا او کفر کے لیڈروں ابو جہل، سن لے، اگر تمہیں اب تمہارے بچوں کو یتیم کرانا ہے اور بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو آ جاؤ، ہمت ہے تو نماز سے روک کے دکھاؤ۔ یہ عمر تھے، جب آئے تو نماز کو قائم کیا، دنیا سے جا رہے تھے تب بھی نماز کو قائم کیا ہے۔ 27 ذی الحجہ کو زخم آئے فجر کی نماز میں، یکم محرم یکم کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے۔ جب زخم مارا گیا، انہیں برچھی ماری گئی، ابو لولو فیروز مجوسی نے ماری تھی، یہودی اسلام کے دشمن کا سکھایا ہوا لوہار، یعنی اس کا کام تھا وہ لوہار کا کام کرنا، تلواریں بنانا وغیرہ۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا تھا کہ سنا ہے کہ تو بڑی اچھی تلواریں بناتا ہے، بڑی اچھی چکیاں بناتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا تیرے لیے پوری دنیا میں دھوم مچے گی۔ حضرت عمر اسی دن سمجھ گئے تھے کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ پھر آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی، جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی۔ اور وہی بندہ آیا ابو لولو فیروز مجوسی، وہ نماز میں کھڑا ہوا، حضرت عمر جب قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں تو اس نے برچھی ماری اور پھر 7 صحابہ کو شہید کر دیا، لیکن وہ صفیں مجاہدین کی تھی، اس کو نہیں جانے دیا، پکڑا گیا وہ، اس نے اپنی چھری جو ہے اپنے سینے پہ ماری۔ یہ عمر کے دشمن کی آج بھی نشانی ہے، غم مناتے ہیں چھریاں اپنے خود کے ٹھوکتے ہیں، یہ عمر کے دشمن کی نشانی ہے۔ اس نے برچی خود کے ماری اور مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، اب بعض صحابہ قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے اور لپک کے جب گرنے لگے تو حضرت عمر کو لوگ سنبھالنے لگے۔ عمر نے تاریخی جملہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کی کلائی پکڑ کے آگے کھینچا اور کہا عمر کی مت پرواہ کرو، نماز پہلے پوری کراؤ۔ عمر جائے تو جائے لیکن نماز میں خرابی نہ آئے۔ عمر آیا تو نماز کو قائم کیا، عمر دنیا سے جا رہے تھے تو نماز کو قائم کیا۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ عالم جو متقین کی جو قرآن نشانیاں بیان کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ابو بکر مراد ہے، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے سے عمر مراد ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی زندگی ہے جو مساوات کا اور عدل و انصاف کا درس دیتی ہے۔ ہر موقع پہ انہوں نے عدل و انصاف کر کے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ غریب ہے
یہ بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ حضرت عمر شہید ہوئے ہیں محرم کی پہلی تاریخ کو، جو میں نے بتایا کہ نبی کے سسر ہیں اور رشتہ سسر کا اونچا ہوتا ہے، لیکن کوئی غم مناتا آپ کو نظر نہیں آئے گا 1 تاریخ کو۔ اسلام کا اتنا بڑا ہیرو جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ لوگ مرتے ہیں، کسی کا بیٹا روئے گا، کسی کا بھائی روئے گا، میرا عمر جب جائے گا تو قیامت تک اسلام روتا رہے گا۔ دشمن بھی کہتے ہیں کہ ایک عمر اگر اور آ جاتا تو اس دھرتی پر قیامت تک کفر نہ ہوتا۔ یہ دشمنوں نے لکھا، یہود و نصارہ نے اس کو تسلیم کیا، آپ کے گاندھی صاحب نے تسلیم کیا کہ حکومتیں اگر چلانی ہے، عدل و انصاف اگر کرنا ہے تو ابو بکر اور عمر سے سیکھنا پڑے گا۔ یہ ہیرو ہے اسلام کا۔ تو بہرحال خلاصہ بات کا یہی نکل آتا ہے کہ اسلام جو ہے شہیدوں پہ ماتم کرنے والا دھرم نہیں ہے، شہیدوں پہ رونے دھونے والا دھرم نہیں ہے۔ قرآن نے کہا جو شہید ہوتا ہے انہیں مردہ کہو بھی مت، سوچو بھی مت کہ حسین مر گیا۔ حسین تو زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو اللہ کے پاس وہ رزق بھی حاصل کر رہا ہے، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ اب اللہ کے پاس شہید رزق حاصل کر رہا ہے تو ہمارے کھچڑے کی کیا ضرورت ہے حسین کو؟ ہماری شربت کی پھر حسین کو کہاں ضرورت پڑ گئی، جس میں کلر ملایا ہوا، پانی ملایا ہوا، وہ تو جنت کے میٹھے مشروب پی رہے ہیں۔ تو جتنے بھی طریقے ہیں، یہ مطلب اسلام تو چھوڑو، عقل کے اوپر بھی فٹ نہیں ہے۔ کوئی غم منانے کے یہ طریقے کہیں نہیں ہوتے۔ یا حسین، حسین تو وہ تھا سر کٹا دیا نماز نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی پوچھے نا 10 محرم کو حسین نے کیا کیا تھا، حسین نے روزہ رکھا تھا۔ حسین نے 10 محرم کو کیا کیا تھا، حسین نے قرآن پڑھا تھا۔ 10 محرم کو حسین نے کیا کیا تھا، 10 محرم کو حسین نے سر کٹا دیا، سجدے میں نماز نہیں چھوڑی۔ پھر پانی والی بات مشہور کیسے ہو گئی؟ پانی نہیں دیا دشمن نے، وہ بات صحیح ہے، حسین نے پانی مانگا تھا وضو کے لیے۔ دشمن سے کہا کہ جنگ تھوڑی سی دیر روک دے، مجھے نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور حسین کے عاشق کا حال کیا ہے، جلوس کے پیچھے جاتا ہے، ظہر نہیں پڑھتا۔ دیکھ لینا 10 محرم کو سارا دن غم منائے گا، اسی دن وہ ظہر بھی نہیں پڑھے گا۔ اور حسین کا یہ حال تھا کہ دشمن سے کہا کہ جنگ روک لے، اتنی دیر روک لے، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ کہا نہیں، کہا پھر مجھے پانی دو میں وضو کروں، چاہے تم جنگ جاری رکھو، مجھے پانی دے دو میں وضو کروں۔ کہا ہم پانی بھی نہیں دیں گے۔ پھر جو ہے اب پورا جسم خون سے لہو لہان تھا کہ یا اللہ یہ تو مجھے مٹی پہ تیمم کی بھی اجازت نہیں دیتے، اب یہ جو خون میرے جسم سے بہہ رہا ہے اسی سے میں تیمم کرتا ہوں اور جو ہے تیرے نام پہ پڑھتا ہوں، تو قبول کرنے والا ہے۔ جنگ کے دوران اللہ اکبر کہا اور پھر تلواریں بھی چلا رہے ہیں اور قرات قرآن بھی جاری ہے، رکوع بھی کر رہے ہیں، جنگ بھی جاری ہے، سجدے میں گئے ہیں، دشمن نے سر کاٹا ہے حضرت حسین کا۔ تو کسی شاعر نے کہا نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، ہم تو بڑے ناز کرتے ہیں یا نیاز دلاتے ہیں، پکے سنی ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، کہ انہوں نے سر تو کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اتنے حالات میں 10 محرم کو قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ جنگ کی صورت میں دشمنوں نے گواہی دی کہ ہم جنگ کی رات جب حسین کے خیمے کے پاس پہنچے تو رات کو حسین قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو اگر کوئی سچا کہے نا کہ ہم حسینی ہیں تو حسین کے کام یہ ہیں کہ حسینی جو ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، حسینی جو ہوگا وہ قرآن نہیں چھوڑے گا، حسینی ہوگا وہ 10 محرم کو شربتیں نہیں بلکہ روزے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔